اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین حضرات۔ مرکزی بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے شرح سود 7% کی سطح پر برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تو گزشتہ مہینے کی خبر ہے، مگر اسی طرح کا اسٹیٹمنٹ کم و بیش ہر 2 ماہ میں میڈیا کی مدد سے کانوں سے ٹکراتا اور نظروں سے گزرتا ہے، اور ہر بار دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی ہے۔ تکلیف پالیسی ریٹ کی کمی یا زیادتی سے نہیں ہوتی، بلکہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم آج تک سود کے دلدل سے باہر نہیں نکل پائے۔ افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ یہ سود کسی غیر مسلم ملک یا معاشرے میں رائج نہیں، بلکہ مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے معاشی نظام کا حصہ ہے۔ وہ ملک جو خالصتاً اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، جس کی بنیادوں میں بے شمار شہیدوں کا خون شامل ہوا، اور جس کا حصول 27 رمضان المبارک جیسے بابرکت دن ہوا۔ جس ملک کی طرز حکمرانی سے متعلق کیے گئے سوال کے جواب میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1942 میں آل انڈیا مسلم فیڈریشن یوتھ سے خطاب کے دوران کہا، میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا کہ اس ملک کا طرز حکمرانی کیا ہوگا، کیونکہ یہ فیصلہ تو 1350 سال قبل ہو چکا کہ قرآن پاک ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ہماری اصل نجات اس وقت ہوگی جب ہم ان سنہرے اصولوں پر عمل کریں گے جو اسلام کے سب سے بڑے قانون دان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے۔ جس قرآن پاک کی رہنمائی کا بانی پاکستان نے حوالہ دیا، وہ واضح طور پر سود کو حرام قرار دے چکا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشی ماہرین معیشت کی کتابوں سے علم حاصل کر کے حکمت عملی بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے احکامات کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ بات ارباب اختیار اور معاشی ماہرین سمیت ہر ایک کے علم میں ہونی چاہیے کہ اسلامی شریعت کے مطابق تمام ممنوع اعمال میں سود وہ واحد جرم ہے جسے اللہ نے اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود کا جو باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تم نے نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ البقرہ آیت 278-279۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان بننے کے 73 سال بعد قرآن پاک کے واضح احکام اور قائد اعظم کی ہدایات کے باوجود ہم سود سے تعلق ختم کرنے کو تیار نہیں۔ یہ بات میں ہمیشہ سمجھنے سے قاصر رہا ہوں کہ شریعت کی طرف سے نافذ شدہ حرام اعمال پر ہمارا رویہ مختلف کیوں ہو جاتا ہے۔ اگر آج حکومت وقت شراب اور سور کے گوشت کی خرید و فروخت کی عام اجازت دے دے تو میرا گمان ہے کہ ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑیں گے اور شاید خانہ جنگی کسی کیفیت بن جائے، لیکن سود کے کھلے عام لین دین پر کہیں کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا۔ مزید تشویش اس حوالے سے بھی پیدا ہوتی ہے کہ حکمران اپنی آئینی ذمہ داری بھی پوری نہیں کر رہے۔ 1973 کے آئین کے آرٹیکل 38 کے سب آرٹیکل F 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ ریاست جلد از جلد ربا کا خاتمہ کرے، لیکن 47 برس گزر جانے کے باوجود اس جلد از جلد کا مقام ابھی تک نہیں آیا۔ پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت اور ان کے ریاست مدینہ کے نعروں سے یہ امید بن چکی تھی کہ اس بار سود کے خلاف کریک ڈاؤن ہو ہی جائے گا، کیونکہ سود کے ساتھ ریاست مدینہ کا تصور ہی ناممکن ہے۔ پھر گزشتہ 2 سالوں میں سینٹ اور قومی اسمبلی میں سود کے خلاف پیش کی گئی قراردادیں اور وفاقی وزراء کی جانب سے کی گئی دھواں دھار تقاریر نے امیدوں کے چراغ مزید روشن کر دیے، مگر تاحال پیش رفت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ اس حق بات سے کوئی مسلمان بشمول حکمران اور اپوزیشن اراکین انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑنے والا سخت خسارے میں رہتا ہے، کیونکہ یہ وہ انوکھی جنگ ہے جو کبھی جیتی نہیں جا سکتی، اور یہ اسی جنگ کا نتیجہ ہے کہ پاکستانی معیشت 73 سال بعد بھی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکی۔ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی قرضے ریکارڈ سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ ڈالر 168 کی بلندیوں کو چھو کر 160 کی سطح پر آ چکا ہے۔ پیٹرول کی قیمت ایک بار پھر اپنی سینچری عبور کر چکی ہے۔ مہنگائی کے طوفان نے عوام کو بیزار کر دیا ہے، کیونکہ محدود آمدنی کے ساتھ ان کی قوت خرید کم ہو چکی ہے۔ پھر کووڈ-19 نے رہی سہی کسر بھی پوری کرتے ہوئے معیشت کی کمر توڑ دی ہے۔ اس صورتحال میں بھی
حکومت کی اللہ کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کی حکمت عملی ناقابل فہم ہے۔ شاید انہیں یہ خدشہ ہے کہ اگر سود کا خاتمہ کر دیا تو ہم دنیا سے کٹ جائیں گے اور ورلڈ بینک اور IMF سے قرضے حاصل نہیں کر سکیں گے، یا پھر شاید ان پر یہ واضح ہی نہیں ہو رہا کہ پورے سودی نظام کو اسلامی نظام سے کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر خدشے کی بات کریں تو اس کے نتیجے میں اگر دنیا سے کٹ کر اللہ سے جڑ سکتے ہوں تو یہ سودا برا نہیں۔ رہی بات اسلامی معاشی نظام کو نافذ کرنے کے مکمل منصوبے کی، تو اللہ کے جاری کردہ احکامات کا نفاذ مشکل تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ناممکن ہرگز نہیں۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی جائے جس میں ایسے علماء کو شامل کیا جائے جو معیشت کو سمجھتے ہوں، اور ان کے ساتھ معیشت کے ایسے ماہرین ہوں جن کا دین کی طرف جھکاؤ ہو۔ یہ درست ہے کہ نظام کی یہ تبدیلی راتوں رات ممکن نہیں، لیکن اگر ان ماہرین کو 2 سے 3 سال کا وقت دے کر انہیں پابند کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ کام نہ ہو سکی۔ موجودہ صورتحال میں تمام سودی سسٹم کا اسلامی نعم البدل موجود ہے۔ اندرونی اور بیرونی قرضوں کو سکوک کی مدد سے مرحلہ وار اسلامائز کیا جا سکتا ہے۔ تمام مروجہ بینکاری کی صورتوں کو اسلامی بینکاری سے، انشورنس کو تکافل سے اور میوچل فنڈ کو اسلامک میوچل فنڈ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ملک میں ٹیکس کا نظام، نیشنل سیونگ سینٹر، پرائز بانڈز اور فائنینشیل سسٹم کے ہر جز کو اسلامی احکامات کی روشنی میں درست کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت صرف نیک نیتی اور اس ایمان کی ہے کہ جب اللہ کے راستے پر چلیں گے تو اللہ کی مدد ایسی جگہ سے آئے گی جس کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ حکومت کے پاس اپنی مدت کے 2.5 سال ابھی باقی ہیں۔ اگر یہی 2.5 سال سود کے خاتمے اور پاکستانی معیشت کو اسلامائز کرنے میں صرف کر دیے جائیں تو صرف میرا گمان نہیں بلکہ ایمان ہے کہ ایک طرف حکومت کو مختلف محاذوں پر کامیابیاں ملیں گی اور دوسری طرف پاکستانی معیشت بھی مشکل صورتحال سے باہر نکل آئے گی۔ اصل امتحان اس چیلنج کو قبول کرنے اور اس پر مرحلہ وار عمل کرنے میں ہے۔ شریعت کی پاسداری، آئین پر عمل درآمد اور عوام کی رائے کے احترام کی خاطر حکومت کو یہ چیلنج قبول کر لینا چاہیے۔